ہیں کہ جب انہوں نے خود ہی ریگولیٹری فریم ورک میں اپنے آپ کو نہیں رکھا پی ٹی آئی والوں نے اور اپنے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں چھنی کروائے. سے چھانا ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کو, باقی پارٹیز کے انٹرا الیکشنز کو ایسے نہیں دیکھا. کتنے موقع دیے, ایک موقع تو نہیں دیا. لیکن باقی پارٹیز کے بھی انٹرا الیکشنز ایسے دیکھے جائیں تو کیا بات ہے. آپ کی پارٹی کے بارے میں کبھی نہیں سنا کہ آپ کے الیکشن کو ایسے چھانا گیا ہو چھنی سے. تو سینٹ میں کیا ہوا, کیا ہماری پارٹی کے امیدواروں سے نشان ہی لے لیے تھے نا. وہ سینٹ کا الیکشن تھا, سینٹ کے الیکشن میں اور قومی اسمبلی کے الیکشن میں فرق ہے نا سر. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہے اگر وہ اپنے آپ کو ریگولیٹ نہیں کرتی تھرو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ریگولیٹر ہے اور اپنے گوشوارے نہیں جمع کراتی, اپنے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرواتی, تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس کے جو ریپریکاشنز ہیں اس کو پھر فیس کرنے پڑیں گے. اور وہ فیس کیا آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی نے. وجہ سمجھ نہیں آئی کہ ابھی تک میاں محمد نواز شریف پھر کیوں الگ تھلگ ہے. میاں صاحب کیا آپ کبھی دوبارہ سیاست نہیں کریں گے, ایسے ہی ہم ان کو پیچھے پیچھے دیکھیں گے؟ صرف 3 دفعہ وہ وزیر اعظم رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر چوتھی مرتبہ بھی وعدہ تو یہی تھا نہیں, وہ اگر چوتھی مرتبہ بھی بننا چاہیں تو وہ بن سکتے ہیں, ان کو کسی نے روکا نہیں ہے. کیوں نہیں بنے؟ یہ پارٹی ان کی اپنی ہے. کیوں نہیں بنے پھر؟ میں نے جس طرح آپ کو گزارش کی اور نہیں, وہ کیوں نہیں بنے؟ وزیر اعظم بننے تو آئے تھے وہ چوتھی مرتبہ, تو کیوں نہیں بنے؟ 2/3 اکثریت جب نہیں ملی عوام کی طرف سے تو پھر ظاہری بات ہے کہ پھر انہوں نے یہ بڑا ڈیسیشن لیا کہ اب میں اپنے بھائی اور بیٹی کو آگے کروں گا. میری تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ جو کامن ویلتھ نے 2025 میں جو ان کی وہ ایک رپورٹ ڈراپ سائٹ نامی ویب سائٹ پہ جو شائع ہوئی تھی, ٹیلی گراف نے کہا کہ انہوں نے جان بوجھ کے یہ چھپوائی ہے, تو یہ سچ بات ہے یا غلط ہے ٹیلی گراف کی یہ خبر؟ دیکھیں, میں اس پہ نہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا, نہ میں اس کو کنفرم اور ڈینائی کر سکتا ہوں, بیکاز مجھے ہاں یا نہ میں جواب نہیں دے سکتے آپ میں نہیں دے سکتا, بیکاز اس کی وجہ یہ ہے پارس صاحبہ کہ یہ کلیم جو ہے یہ ٹیلی گراف ایک نیوز آؤٹ لیٹ نے دیا ہے, نیوز پیپر نے دیا ہے. تو آپ مقدمہ کر دینا, کیونکہ انہوں نے پاکستان کے الیکشن کے اوپر سوال اٹھایا, بڑا سنگین پھر الزام ہے یہ. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن پہ تو سوال 2018 میں بھی اٹھا تھا اور کئی رپورٹس آئی تھیں اس وقت بھی. اس ٹائم بھی کہا گیا تھا کہ RTS RMS کے اور وہ تمام تر جو اپریشیٹ کی گئی تھیں الیکشن ایکٹ 2017 کی چیزیں جس میں انہوں نے کہا کہ مزید بہتری لے کے آئیں, وہ ہمارے دور حکومت میں ہوئی تھیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں. ڈیلی میل نے شہباز شریف کے اوپر الزام لگایا تھا, شہباز شریف نے ان کے اوپر مقدمہ کر دیا تھا. میں پھر کہہ رہی ہوں, یہ تو ریاست پاکستان کے اوپر الزام لگایا گیا ہے, لیکن آپ لوگوں کے بیانات کو دیکھتے ہوئے اور رویے سے لگتا ہے کہ آپ لوگ اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے آ گئی رپورٹ, کوئی بات نہیں, دیکھ لیں گے پھر کبھی. دیکھیں, اس کو میں بالکل دیکھوں گا کہ میں کس لیول سے ہم منسٹری آف لا اینڈ جسٹس سے کس طریقے سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, کس نظر سے دیکھ سکتے ہیں. آپ یہ کیوں نہیں ڈیمانڈ کرتے کہ یورپی یونین اور جو کامن ویلتھ ہے وہ اپنی رپورٹس کو شائع کر دے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا؟ بالکل میرے خیال سے ہونی چاہیے, اور کئی رپورٹ شائع بھی ہوئی ہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں یہی آپ سے گزارش کی نا کہ 2017 کی جب پچھلی رپورٹس آئی تھی, 2024 کی بات کریں نا, ابھی آپ کریں نا ڈیمانڈ پھر کہ بھئی کرنا چاہیے, آپ اٹھائیں اس سوال کو. بالکل, وہ ان ڈیو کورس ہو جائے گی, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. فیلڈ مارشل کی مدت ملازمت, اس پہ بڑی کنفیوژن ہے, تو کیا ان کی جو مدت ملازمت نومبر 2027 ہو چکی ہے؟ دیکھیں جی, بالکل, بائی ورچو آف لا اینڈ بائی ورچو آف امینڈمنٹس اینڈ بائی ورچو آف آپریشن آف لا, یہ آٹومیٹکلی اور وہ ریٹروسپیکٹو افیکٹ کے ساتھ ہے, اور یہ بالکل 5 سال کا ہے. ہم نے اسٹریم لائن کیا, تینوں سروسز چیف کا کیا, اس میں کوئی سکم, کوئی ایسا ابہام, کوئی ایسی چیز نہیں. اس کو صرف اور صرف پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ٹرولز ہیں وہ بیٹھ کے اس کو طول دینا چاہتے ہیں, ایک نان ایشو کو ایشو بنانا چاہتے ہیں, جو کہ میرے خیال سے ان کے اپنے جو منتخب کردہ لوگ تھے اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے, جس پارلیمنٹ کے اوپر یہ کہتے ہیں, جس کا حصہ بھی ہیں اور جس کو کہتے ہیں یہ لیجیٹیمیٹ پارلیمنٹ ہے, تو اس ٹائم تو کوئی سوال نہیں اٹھایا, کسی نے ایک لفظ نہیں اٹھایا, کسی نے ایک بات نہیں کی. جب ہم پورے پروسیس میں تینوں سروسز چیف کی ہم نے مدت ملازمت اسٹریم لائن کی اور 5 سال کی. آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس کے حوالے سے کسی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ایکسٹینشن نہیں کہلائے گی؟ یہ ایکسٹینشن نہیں ہے, یہ اسٹریم لائن کیا گیا ہے ان کی مدت ملازمت کو, تینوں سروسز چیف کی, اور اس میں کسی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بائی آپریشن آف لا آلریڈی ہو چکا ہے. تھوڑی سی عدلیہ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ جو ہے وہ تو کوئی اکھاڑے کا منظر پیش کر رہی ہے, میدان جنگ بن گئی ہے؟ اب جو سپریم کورٹ کے معزز ججز ہیں وہ پبلکلی شکوے کر رہے ہیں, سوالات اٹھا رہے ہیں, جسٹس منصور خط لکھتے ہیں, چیف جسٹس اس کا جواب دیتے ہیں, پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز ہیں وہ بھی انصاف مانگ رہے ہیں. دیکھیں, اپنے لیے خط و کتابت کا جو سلسلہ ہے یہ تو بڑا ہی نیا لگ رہا ہے اس تمام تر معاملے پہ. قاضی فیض صاحب نے شروع کیا تھا. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے, اور کسی بھی دور میں ہو. یہ خط و کتابت کی جو بات ہے, 10 فٹ کی 12 فٹ کی دوری پہ جو ہے, میرے خیال سے دوسرے جج صاحبان یا آپ کے چیف جسٹس کا کمرہ ہے, آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ خط لکھیں؟ خط لکھا جاتا ہے میڈیا کنزمپشن کے لیے. میں سمجھتا ہوں اگر کوئی واقعی ویلڈ گریونسز ہیں, کوئی کنسرنز ہیں, تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ جائیں
اور اپنے چیف جسٹس سے بات کریں. وہ گئے بھی ہائی کورٹ کے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز پٹیشن لے کے سپریم کورٹ گئے, رجسٹرار نے اعتراض لگا کر واپس کر دیا. یہ سب غلط ہو رہا ہے. وہ جو ججز ہیں عقیل ملک صاحب, آپ کے خیال میں ان کو آئین و قانون کا نہیں پتہ کچھ؟ دیکھیں, اس میں آپ کے سامنے کچھ ایسے فیکٹس رکھوں گا, پھر آپ بھی کہیں گے کہ بالکل میں آپ سے اتفاق کرتی ہوں. جی, یہی 5 ججز جو ہیں سینیورٹی کے پرنسپل کے خلاف یا سینیورٹی والے معاملے پہ یہ گئے کہ سینیورٹی ہماری بنتی ہے, وہ سینئر نہیں ہے جو ابھی انکمبنٹ چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے. ایک پٹیشن انہوں نے یہ کی, دوسری پٹیشن انہوں نے ٹرانسفر کی کہ یہ ٹرانسفر ہو کے نہیں آ سکتے یہاں پہ. یہ 2 پٹیشنز کی, تو کیا ان کا اپنا ذاتی انٹرسٹ یا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں تھا جب یہ پٹیشنز لے کے گئے اور وہاں پہ پھر پٹیشنز وہ ان پہ فیصلے آئے, پٹیشنز ریجیکٹ بھی ہوئیں اور پٹیشنز جو ہیں اس پہ تفصیلی فیصلے جاری بھی کیے گئے. اب یہ ایک پرسنل گریوینس ہے, یہ کوئی قانون میں کہا جائے یا کوئی ایسی بات کی جائے کہ یہ کوئی ذاتی نیچر کی گریوینس نہیں ہے. تو میرے خیال سے اعتراض جو ہے وہ رجسٹرار نے ٹھیک لگایا ہے کہ ایک جج کو چھوڑ کے, جسٹس جہانگیری کو چھوڑ کے, یہ دیگر جو ججز تھے ان کا ذاتی نوعیت کے معاملات لگ رہے ہیں یا پرسنل گریوینسز لگ رہی ہیں. کیونکہ اگر پٹیشن نہ کی ہوتی ٹرانسفر کے خلاف, اگر سینیورٹی کے تمام تر معاملے پہ پٹیشن نہ کی ہوتی, تو پھر میں کہتا کہ کوئی ایشو نہیں ہے, پھر ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. جسٹس بابر ستار جو ہے نا, میں حیران اس بات پہ ہوں, جب یہ جج نہیں بنے تھے نا تو یقین کریں کہ مسلم لیگ نون کے بڑے پسندیدہ تھے. اس وقت آپ لوگوں کو ان کی ہر بات جو ہے وہ بڑی آئین و قانون کے مطابق لگتی تھی, اور آج ولن بن گئے ہیں وہ. آج آپ کہتے ہیں آئین و قانون کے مطابق بات نہیں کریں. یہ ججز کو نہیں پتا کہ ہم نے کون سی پٹیشن لے کے جانی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی بھی بڑے اچھے جج ہیں, اور ان کی جو پسند نہیں ہے نا آپ کو؟ نہیں, پسند ناپسند کی بات نہیں ہے. میرے خیال سے فیصلے پسند نہیں ہیں. نہیں, ان کے فیصلوں میں اگر معذرت کے ساتھ اور بصد احترام میں یہ کہتا ہوں, اگر کوئی جج اپنا فیصلہ اینڈ اف اٹ ویفس آف سم پولیٹیکل بائس, تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ نظر آتا ہے. ججز کو اپنے آپ کو پولیٹیکلی الائن نہیں کرنا چاہیے, یا کسی ایک سیاسی جماعت کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے. ہر دور میں ایسا ہوتا ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام تر معاملے کے اوپر آپ کے فیصلوں میں کوئی ایسی جو سیاسی ایک ہمک ہے وہ نہیں آنی چاہیے. آپ کے فیصلے صرف اور صرف آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے. یہ تو بڑا آئیڈیل ہے. دیکھیں, آئین میں ہی لکھا ہے کہ اگر کسی جج کو ہٹانا ہے تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کے لیے فورم ہے, اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ بھی کسی جج کو کام کرنے سے نہیں روکتا. اس پہ کافی فیصلے بھی روک سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے, فیصلے بھی آ چکے ہیں اس کے اوپر. اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جسٹس سرفراز ڈوگر, انہوں نے جسٹس جہانگیری جن کا ابھی آپ ذکر کر رہے تھے, تو ان کو نہ صرف معطل کیا بلکہ ان کے خلاف کیس بھی ٹیک اپ کر لیا ہے. آپ خود وزیر قانون ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ اتفاق ہے یا حسن اتفاق ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام تر ابھی جو میں نے آپ سے بات کی, ان جج صاحبان کے ایز پارٹیز پرسنل انٹرسٹ تھے, گریوینسز تھیں پرسنل نیچر کی, اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے نہیں تھا نا سر, ابھی آپ نے خود کہا کہ ان کے علاوہ, ان کے علاوہ, اور اس میں بھی میں آپ کو یہ بات کہوں, اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو اجتناب کرنا چاہیے, تو ان کو اس بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ لوگ ان کے خلاف گئے. اب تمام تر معاملہ اس طرح پارا صاحبہ کہ انہوں نے کام کرنے سے روک دیا 199 کی پٹیشن میں, کوورنٹو کی پٹیشن میں, جو کہ میرا نہیں خیال, میں قانون کا طالب علم ہوں اور میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ نہیں روک سکتے تھے ان کو کام کرنے سے. ہاں, تو پھر وہ اب تو 29 تاریخ کو فکس بھی ہو چکا سپریم کورٹ میں, اور وہ ٹیک اپ ہوگا آئینی بینچ میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 209 کے علاوہ, آرٹیکل 209 کے علاوہ, سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے علاوہ کوئی اور ایسا فورم نہیں ہے جہاں پہ یہ تمام تر معاملہ اس کی پروسیڈنگز آگے چل سکیں. ایک جج اپنے بردر جج کو یا اپنے ہم منصب جج کو یا اسی عدالت کے جج کو کام کرنے سے نہیں روک سکتا. ٹھیک. خارجہ اور دفاع کے حوالے سے ظاہر پاکستان نے بڑی عظیم جو کامیابیاں ہیں وہ حاصل کی ہیں, اور اس کا ظاہر کریڈٹ جو ہے وہ اداروں کو اور وفاقی حکومت, آپ کی حکومت کو جاتا ہے اس کا. لیکن دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ جو دہشت گردی ہے وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور پاک فوج کے جوان اور عوام شہید ہو رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کی حکومت کی ناکامی ہے ادھر؟ دیکھیں, یہ ہماری حکومت کی ناکامی نہیں ہے, یہ صوبائی حکومت کی ناکامی ہے. اور صوبائی حکومت جو ہے وہ بالکل ایک ڈبل پالیسی کے ساتھ چل رہی ہے. معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ سمپتھائزرز ہیں طالبان کے, دہشت گردوں کے, اور یہ زبان زد عام ہے, وہ کہتے ہیں آپریشن نہ ہو, کائنیٹک آپریشن نہ ہو, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن نہ ہو. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو سی ٹی ڈی کی یا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی نہیں کی.
یہ ان کے کام ہے کیونکہ یہ صوبائی کام ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن. وہ ایک اور بات بھی کہتے ہیں علی امین گنڈاپور, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیکیورٹی ہے یہ فوج کی اور وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, صرف آپ اسے وفاقی حکومت سے نتھی. فوج اور وفاقی حکومت تو اپنا کام جاری و ساری رکھے ہوئے ہے, جو مدد ہم سے چاہیے ہم بالکل وہ فراہم بھی کر رہے ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی کر رہے ہیں. عمران خان علی امین گنڈاپور کو انہوں نے یہ ہدایت کی ہے کہ وہ افغانستان جائیں, تو مریم نواز اگر تھائی لینڈ اور جاپان جا سکتی ہیں تو علی امین گنڈاپور جو ہے وہ افغانستان کیوں نہیں جا سکتے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بالکل وہ جا سکتے ہیں, لیکن یہ وہاں پہ جا کے کوئی پالیسی بیان دینا, وہاں پہ جا کے کوئی ایسی بات کرنا جو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کی پالیسی سے ہٹ کے, بطور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اگر اداروں کی اور وفاقی حکومت سے مکمل بریفنگ لے کے جاتے ہیں تو پھر اس میں کیا برائی ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ تمام تر جو فارن ریلیشنز ہیں, کیونکہ مریم نواز صاحبہ وہاں پہ گئیں تو پھر وہ ایکسپو پہ بھی گئیں, دیگر انہوں نے میٹنگز کی, اپنے صوبے کے وہ کوئی کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر بات نہیں کی, انہوں نے کوئی دہشت گردی کے معاملات پہ وہاں پہ بات نہیں کی یا کسی پالیسی کے حوالے سے بات نہیں کی. انہوں نے یہ بات کی کہ ہمارے صوبے میں انفراسٹرکچر کے حوالے سے, ہمارے صوبے میں جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہاں سے جو گڈ پریکٹسز ہیں وہ اڈاپٹ کرنے کی بات کی. یہاں افغانستان سے کون سی ٹیکنالوجی آپ لیں گے, کون سا اسکل لیں گے آپ؟ آپ کی حکومت کے لیے اس وقت جو ایک بڑا چیلنج ہے وہ خارجہ, دفاع, معیشت, غربت, یہ عدم استحکام وغیرہ سے بھی بڑا نظر آ رہا ہے. میں عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ کی بات کر رہی ہوں. ادھر